اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ کہف پہ گفتگو کریں گے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ تدوینی اعتبار سے قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی 110 آیات ہیں۔ یہ واحد سورت ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے اور بہت ہی عظیم و شان نور لے کر آئے تھے کہ اگر اس سورت کی تلاوت جمعہ کے روز کی جاتی ہے تو اگلے جمعہ تک وہ نور فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا، اور ایک جمعہ کو اگر پڑھ لی جائے تو پچھلے جمعہ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ کہف میں مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کے جوابات ہیں کہ صحابہ کہف کون تھے، قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ یہ 3 سوال تھے جو مشرکین مکہ نے کیے تھے، اور اس صورت میں ان تینوں سوالات کے جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن آپ لوگ ساری ویڈیو جو ہے وہ سنا کریں، اس سے ہمیں بہت زیادہ نالج ملتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم صرف قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کس موضوع پہ ہے، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ خلاصہ جو تھوڑا آپ کو بتایا جاتا ہے، اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے روز سورۃ کہف ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کون کون سے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جوابات بھی دیے اور ان کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہدایات بھی دی ہیں۔ ہر واقعہ کے بعد تبصرہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ ابتدائی 5-6 آیات میں قرآن پاک کی حقانیت کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تڑپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے، خاص طور پر مکہ والوں کے ایمان نہ لانے کے لیے رکھتے تھے، اور کہا گیا کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اس کی زینت کو عارضی اور دنیا کے امتحان گاہ ہونے کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، ہم یہاں صرف امتحان دینے آئے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں آگے جا کے ملے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کیے جا رہے تھے اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دین چھوڑ کر مشرک بن جائیں۔ ان نوجوانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور انہوں نے اس وقت عہد کیا کہ ہم دین نہیں چھوڑیں گے، اور دین کو بچانے کے لیے انہوں نے بستی چھوڑ دی اور ایک غار میں پناہ لے لی، اس لیے اس سورت کا نام کہف ہے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ ان کی تعداد جو غالب گمان ہے وہ یہ ہے کہ 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ اچھا اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپکی دی اور ان کو اس غار میں سلا دیا کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا اور وہ دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور مشرک نہیں بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے واقف تھا۔ پھر جب وہ لوگ اٹھے تو ظاہر ہے بھوک اور پیاس لگی، تو پھر اپنے ان کے پاس جو سکے تھے وہ دے کے اس کو بھیجا شہر کی طرف اور کہا کہ احتیاط سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ باہر گیا تو باہر کی دنیا بدلی ہوئی تھی، ہر طرف عیسائیت غالب، تو وہ سمجھا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سال پہلے جو ایک غار میں سلا دیا تھا اور یہ اب اٹھ گئے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت سلا دیا۔ اب جو قوم تھی وہ دوسری خرابی میں مبتلا ہونے لگی کہ ان کو مقدس بنا کر ان کی قبروں پر عبادت گاہ بنانے کے پروگرام بننے لگے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس قصے سے زندگی بعد موت کا ثبوت پیش کیا، اور یہ کہ چند لوگ بھی ایمان پر جم جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اسی قصے میں یہ کہا کہ مستقبل کی جب کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہیں، تو جب بھی کوئی مستقبل کی بات کریں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہدایات دیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ کی تلاوت کرو، نمبر 2 صحبت صالحہ اختیار کرو، نمبر 3 ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں،
اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، دونوں کے انجام بتا دیے گئے ہیں، آپ اپنا فرض پورا کرو۔ اس کے بعد 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ 2 اشخاص تھے جن میں سے ایک بہت دولت مند تھا، اس کا باغ بڑا تھا، ہرا بھرا تھا اور خوب پھل تھے۔ آخرت کو بھولا ہوا تھا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کان نہ دھرتا تھا، مشرک تھا۔ جبکہ دوسرا جو تھا وہ اگرچہ غریب تھا اور اس نے اسے نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو، لیکن اس نے اس کی نصیحت نہ سنی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک آگ کا بگولا آیا، اس کے باغ کو اجاڑ گیا اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا۔ آیت نمبر 45 سے 49 تک حیات دنیا کی مثال دی گئی کہ جس طرح یہ باغ اجڑ گیا تو یہ دنیا بھی عارضی چیز ہے کہ بارش سے تر و تازہ کھیتی پیدا ہوتی ہے، لیکن جلد ہی یہ بھوس بن جاتی ہے جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور یہ دنیا ایک فتنہ ہے۔ اس دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائیں، اللہ کے ہاں ہمیشہ رہنے والے اچھے اعمال ہیں، اور جب یہ اعمال روز محشر پیش ہوں گے تو انسان حیران ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں چھوٹی۔ مطلب ہمارا ایک ایک عمل جو ہے اس کتاب میں درج ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر قصہ آدم و ابلیس سنا کر ازلی دشمن سے باخبر کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد کے رکوع میں آخرت کی تذکیر ہے اور یہ بیان کہ اللہ کے نبی نشانیاں لے کر آئے، لیکن ہر دور میں جو کفار ہیں اور مخالفین ہیں انہوں نے اپنے باطل ہتھیاروں سے نیچے دکھانے کی کوشش کی، اور اللہ ایک مدت تک ان کی رسی دراز کرتا ہے پھر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کی مہلت مقرر ہے اور باطل حکمرانوں کی مہلت بھی مقرر ہے، اور مومنین پر امید رہیں کہ ان کے فریب میں نہ آئیں۔ اس کے بعد قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مصر سے سوڈان کی طرف سفر کریں، اور نشانی بتائی کہ راستے میں جہاں آپ کی مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہاں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوگی اور اس سے آپ علم حاصل کریں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو 2 دریاؤں کے سنگم پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، جن کے بارے میں علماء کا غالب گمان ہے کہ یہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جو علم اور دانائی آپ کو دی ہے اس میں سے میں بھی سیکھ سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا اور آپ مجھے فرمانبردار پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے سے تب تک سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود کچھ نہ بتاؤں۔ چنانچہ دونوں چلتے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ اب میں آپ سے سوال نہیں کروں۔ چنانچہ دونوں پھر چل پڑے۔ تو ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور بولے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ نے کوئی سوال کیا تو ہماری علیحدگی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، لہٰذا دونوں پھر چل پڑے، اور آگے جا کے جس گاؤں کے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی سے انکار کیا تھا وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو سکا اور بول پڑے کہ ان لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، اور جو 3 کام انہوں نے کیے تھے اس کی توجیحات بتا دیں کہ کشتی جو تھی وہ غریب مزدوروں کی تھی، اور آگے کوئی ظالم بادشاہ تھا جو سالم کشتی چھین لیتا تھا، لہٰذا میں نے اس لیے کشتی کو عیبدار کر دیا کہ بادشاہ چھین نہ سکے۔ دوسرا، جو بچہ میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے، تو مجھے خدشہ تھا کہ وہ سرکشی اور کفر کرے گا، اس لیے اسے قتل کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نئی اولاد دے گا۔ اور تیسرا، جو دوبارہ دیوار کھڑی کر دی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ دیوار اس لیے اٹھا دی کہ جب تک یہ بالغ ہوں ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے میں نے یہ 3 کام کیے، اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ دوسرا، اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد بھی ان کی اولاد کی ضروریات زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ والدین کے نیک اعمال جو ہیں وہ نسل در نسل چلتے ہیں۔ پھر سورۃ کہف میں جو تیسرا واقعہ ہے وہ ذوالقرنین کا ہے، جس کے بارے میں کفار مکہ نے پوچھا تھا۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ
بیان کر کے بتایا گیا کہ اقتدار ایک آزمائش بھی ہے اور اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کی مشرق و مغرب تک حکومت تھی۔ اللہ نے بہت بڑی سلطنت ان کو دی اور وہ مثالی حکمران تھے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ وسائل فراہم کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے مبلغ اور اللہ کے اچھے بندے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور قوت اور اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ مسلمان حکمران کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر ذوالقرنین نے اپنی قوم کو یجوج ماجوج سے بچنے کے لیے بند بنا کر دیا اور اس کی اجرت نہ لی، اور جب بند بن گیا تو آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ علامتیں ہیں کہ وہ ایک صالح مسلمان حکمران تھے۔ پھر آخری آیات 103 سے 110 تک کی اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور آیت نمبر 103 سے 105 تک بہت سخت آیات ہیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں، کہ وہ جن کی دنیا کی زندگی میں ان کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اپنے رب کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور قیامت کے روز ان کے اعمال بے وزن ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جتنے مرضی بڑے کارنامے انجام دیں، لیکن زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی سب اعمال ختم ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی اعمال اللہ کے ہاں نہیں پہنچیں گے۔ وہاں اگر کوئی چیز پہنچے گی تو وہ نیک اعمال ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، خالص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ اور دنیا کے تمام سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو وہ بھی اللہ کے ذکر کو لکھنے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہیں وہ نیک کرے، نیک عمل کرے اور عمل صالح کرے۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، یعنی حفظ کر لے گا، وہ بروز قیامت دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو کہ سورۃ کہف کو ہر جمعہ کے جمعہ پڑھے گا تو سورۃ کہف قیامت کے دن محشر کے اندھیرے میں روشنی کا کام دے گی، یعنی ٹارچ لائٹ بن کر آئے گی اور انسان کے کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا دجال کا فتنہ بڑا ہے۔ فتنے کا مطلب ہے آزمائش، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، تو سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ سورۃ کہف بند راستوں کو کھولتی ہے، تو اگر کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا، کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، تو سورۃ کہف کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی دجالوں سے، دنیاوی فتنوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی آپ کا برا نہیں کر سکے گا۔ سورۃ کہف کو اگر آپ کسی بھی مشکل کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی شخص پہ قرض ہے اور اتر نہیں رہا تو سورۃ کہف کو 7 مرتبہ ایک آدمی یا 7 آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیں اور مشترکہ دعا کریں تو غیب سے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا اور تمام قرض اتر جائے گا۔ دوسرا، سورۃ کہف کو اگر گھر میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے سارے گھر والے پئیں تو کوئی بھی موذی مرض گھر میں داخل نہیں ہوتا اور گھر میں جتنی بیماریاں ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کہف کو پڑھنے والا حصار میں آ جاتا ہے اور کوئی بھی بری چیز جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سورۃ کہف کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آج تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔